لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العلي العظيم. امام حسین کے غم میں شامل ہونے والے پورے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان آج ایک ساتھ پوری دنیا میں اس غم کو منایا جاتا ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں. یہ دن کون سا دن ہے کہ ہر سال کی طرح آج 1400 سال سے، اور ہم سب سے زیادہ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہم آج اس زمین پر، اس بھومی پر کھڑے ہیں کہ جسے ہندوستان کہتے ہیں، جسے بھارت کہتے ہیں. یہ زمین ہمارے لیے اتنی عزیز اس لیے ہے کہ نبی کے نواسے پر جب تمام دنیا کی زمینیں بند کر دی گئی، جب دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے نبی کے نواسے حاصل کرنے کا ارادہ کیا، ایسے میں نبی کے نواسے نے پوری دنیا میں جس زمین کو چنا، جس ملک کو چنا، اسے ہندوستان کہتے ہیں. آج ہندوستان کی اس زمین پر بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کا ہم غم منا رہے ہیں. یہ کون امام حسین تھے؟ یہ کیسا غم ہے؟ یہ ہم کیا منا رہے ہیں؟ یہ امام حسین اسلام کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب آئی. اور یہ کون نبی تھے؟ یہ وہ نبی تھے کہ جنہوں نے دنیا میں اس دین کو پھیلایا جو دنیا میں صرف سلامتی کے لیے آیا تھا، پیس کے لیے آیا تھا، شانتی کے لیے آیا تھا. اسلام جس شبد سے بنا ہے وہ ہے سلام، اور سلام کا مطلب ہوتا ہے شانتی، سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس. یعنی یہ مذہب آیا تھا انسانوں کو شانتی سکھانے کے لیے، پیس سکھانے کے لیے، محبت سکھانے کے لیے، بھائی چارہ سکھانے کے لیے. آج 700 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر جس طرح سے ہندوستان کے لوگوں نے اسلام کو مانا اور اسلام کو عزت دی، اگر اسلام سلامتی کا دین نہیں ہوتا، اسلام شانتی کا مذہب نہیں ہوتا، تو جس تیزی سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اگر اس میں سلامتی نہیں ہوتی اور شانتی نہیں ہوتی اور محبت نہیں ہوتی، یہ تو دین اتنا کبھی پھیل نہیں سکتا تھا. یہ دین اتنا پھیلا کیسے؟ اس میں اتنی شانتی آئی کیسے؟ اس میں اتنی سلامتی کیسے ہے؟ اس لیے ہے کہ اس دین کو پھیلانے والے کو اللہ نے کہا ہے رحمت للعالمین، یعنی ایک ایسی ذات کی جو پورے انسانیت کے لیے، پورے کائنات کے لیے اللہ نے جتنی کریشن کی ہے، بھگوان نے جتنی چیزوں کی رچنا کی ہے، ان ساری رچناؤں کے لیے یہ رحمت ہے. یہ رحمت ہے. جو میرا نبی ہے وہ پوری مانوتا، پوری انسانیت، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے. اس کے صدقے میں برسات ہوتی ہے، بادل پانی برساتا ہے، سمندر طغیانی پکڑتا ہے، زمینیں فصلیں اگاتی ہیں. ایسا نبی کہ جس نے عرب کی مرو بھومی پر جب اسلام پھیلایا تو نبی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، نبی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، نبی نے کسی جنگ کی ابتدا نہیں کی. نبی نے اگر اسلام پھیلایا تو اخلاق سے، نبی نے اسلام پھیلایا تو کردار سے، نبی نے اسلام پھیلایا تو بھائی چارگی سے. یہ وہ اسلام تھا جسے نبی نے پھیلایا، اور یہی وہ اسلام ہے جس کی ذمہ داری انہوں نے اپنے گھر والوں کو دی، اپنے اہل بیت کو دی. اس لیے کہ جب نبی اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک ہے قرآن. قرآن وہ ہے کہ جسے بھگوان نے، جسے ایشور نے، جسے اللہ نے اپنے انسانیت کے اوپر نازل کیا. ہمارے ہندوستان میں جیسے رامائن ہے، جیسے بھگوت گیتا ہے کہ جس کے اندر میں اگر آپ پڑھیں گے تو سوائے انسانیت کے پاٹ کے، محبت کے پاٹ کے، تیاگ کے پاٹ کے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. تو جو کتابیں ایشور کی طرف سے آتی ہیں اس میں انسانیت کے لیے صرف پیار ہوتا ہے، صرف بھائی چارگی ہوتی ہے، صرف فلاح ہوتی ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو آسمانی کتابوں میں سے آخری آنے والی تھی. اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں. رسول اللہ نے کہا کہ میں اپنے جانے کے بعد تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں سارے قوانین لکھے ہیں، سارے کانسٹیٹیوشن لکھے ہیں، ساری رول لکھی ہے، لیکن لکھی ہوئی چیزوں کو تمہیں سمجھائے گا کون؟ بھگوان کہنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ ہمیں بتائے گا کون؟ تو اس کو بتانے والے بھی وہی ہونے چاہیے کہ جو قرآن کو سمجھے، جو جہاں سے آئے ہو، جہاں سے قرآن آیا ہو،
یعنی قرآن لکھنے والا جیسے قرآن کو نازل کرے ویسے ہی سمجھانے والے کو نازل کرے، بھیجنے والا کوئی اور، سمجھانے والے ہم جیسے دنیاوی لوگ، تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ اسلام سمجھ میں آئے گا۔ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، اسلام اگرواد کا مذہب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ رسول اللہ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اپنے اہل بیت مقرر کیے تھے، جنہوں نے اہل بیت کو مانا وہ آج بھی اسلام کو انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، آج بھی اسلام کو دنیا کے سامنے بھائی چارگی کا پیغام بنا کے دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے قرآن کو لیا لیکن اس کے بتانے والے اہل بیت کو نہیں لیا اور آپس میں قرآن سمجھنے کی کوشش کی، تو یہ وہ مسلمان کی شکل میں چھپے ہوئے حیوان ہیں کہ جو کبھی مسجدوں میں بم مارتے ہیں، کبھی سڑکوں پہ بم مارتے ہیں، کبھی سیلانیوں پہ فائرنگ کرتے ہیں، کبھی بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ دیتے ہیں، اس لیے کہ نہ انہوں نے اللہ کو سمجھا نہ انہوں نے اللہ کی کبریائی کو سمجھا۔ کتاب تو نہیں لی لیکن کتاب کے سمجھانے والے کو نہیں لیا۔ تو اسلام میں جو اصلی گروہ ہے، نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی نہ دیوبندی، کوئی نہیں، اسلام میں صرف دو گروہ ہے۔ ایک وہ جنہوں نے قرآن کو رسول اور آل رسول سے لیا، جو آج 1400 سال کے بعد بھی مانوتا پہ ہوئے اتیاچار کا ثبوت آج سڑکوں پہ جلوس نکال کے دیتے ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جس نے قرآن کو لیا لیکن رسول اور آل رسول کو نہیں لیا، تو نہ یہ حسین کا غم مناتے ہیں، نہ ان کو انسانیت سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کو رسول سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کو خدا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ دنیا کو صرف اپنے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کو اسلام کا کھلونا بنا رکھا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس محرم کے جلوس کے ذریعے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اگر مسلمانوں کو دیکھنا ہے تو آ کے یہاں پر دیکھو کہ کربلا میں گردن کٹانے والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت پہ آنسو بہا کے اپنے امام سے، اس کے نانا رسول سے اور اس کے اللہ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے کسی مظلوم پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ظالم چاہے کسی شکل میں آئے، کسی ملک کی شکل میں آئے، کسی حکمراں کی شکل میں آئے، کسی گروہ کی شکل میں آئے، لیکن اگر وہ اتیاچاری ہوگا، اگر وہ آتنکوادی ہوگا، اگر وہ ظالم ہوگا تو ہم نے اپنے گلاؤں کو کٹوا دیں گے، سینے پر گولیاں کھا لیں گے، لیکن اسلام کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے کہ اسلام ہم نے کربلا سے لیا، جہاں حسین نے اپنا بڑا گھر مٹا دیا لیکن لا الہ الا اللہ کو بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ میرے بھائیوں، یہ جو جلوس آپ دیکھ رہے ہو جس میں یہ ہر سال تعزیہ نکالے جا رہے ہیں، یہ سڑکوں پر لوگ ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کالے جھنڈے لے کے آ رہے ہیں، یہ آج امام حسین کا غم منا رہے ہیں، اور آپ سارے لوگ جو یہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں، آپ یہاں سڑک پہ کوئی تماشا دیکھنے نہیں آئے ہیں، آپ امام صاحب کا غم منانے آئے ہیں، چاہے وہ میرا ہندو بھائی ہو، چاہے وہ میرا مسلمان بھائی ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں، بچے ہو۔ اگر اپنے گھروں سے اس گرمی میں تم یہاں نکل کے کھڑے ہو تو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہو کہ حسین جس نے کربلا میں سر کٹایا، اپنا گھر لٹایا، اس نے صرف مسلمانوں کو نہیں بچایا، اس نے انسانیت کو بھی بچایا، اس نے مانوتا کو بھی بچایا۔ ہمارے ہندوستان میں جب تعزیہ رکھا جاتا ہے تو ہمارے ہندو بھائی بھی شردا سے آتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی عقیدت سے آتے ہیں، اور دعائیں سب کی پوری ہوتی ہیں۔ جتنی دعائیں مسلمانوں کی پوری ہوتی ہیں اتنی دعائیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بھی پوری ہوتی ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والا صرف مسلمان نہیں تھا، پوری انسانیت کا نمائندہ تھا۔ یہ وہی وقت ہے جب رسول کا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جا رہا ہے۔ رسول کے نواسے کو مارنے والے کون لوگ تھے؟ رسول کے دیکھیے، اسلام کو بدنام کرنے والے کو پہچانیے گا، رسول کے نواسے کو، رسول کے بیٹے کو مارنے والا یزید تھا۔ اور یزید کون تھا؟ یزید معاویہ کا بیٹا تھا۔ معاویہ کون تھا؟
جس نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا. معاویہ کس کا بیٹا تھا؟ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، جو بنی امیہ کا بانی تھا، جسے رسول اللہ نے مدینے سے نکال کے باہر کر دیا، کہ جس کی زوجہ ہندہ نے رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. آج مسلمان اپنا اسلام ابو سفیان معاویہ یزید سے لینا چاہتے ہیں یا محمد علی حسین سے لینا چاہتے ہیں. اس کا فیصلہ اس کربلا میں آگے کیجئے. اگر حسین کے ماتم میں، حسین کے جلوس میں آپ شامل ہیں تو آپ نے اپنا دین، اپنا اسلام محمد اور ان کے خاندان سے لیا، لیکن آپ ان محرم کے جلوسوں کو، ان عزاداروں کو، ان شرکھالیوں کو بدعت کہتے ہو تو آپ معاویہ اور ابو سفیان سے اسلام لے رہے ہیں، پھر آپ اسلام کو آتنکواد بتا رہے ہیں. آئیے ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں امام حسین کی بارگاہ میں کہ مولا کربلا کی زمین پر آپ نے اپنا سر کٹایا، اپنے شہنشاہ کو شہید کیا، اپنی عورتوں کو قید کرایا، انہیں دیار پر دیار پھرایا، لیکن اسلام اور انسانیت کو بچا لیا. ہر سال کی طرح آج پھر اس جلوس میں شامل ہو کر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہے ہم حسینی بن کے رہیں گے، اور جب مر جائیں گے تو ایسا کردار چھوڑ کے جائیں گے کہ جس سے اسلام بھی عزت یاب ہوگا اور مسلمان بھی عزت یاب ہوں گے. میرے عزیزوں، میں حسین کا نعرہ لگانے جا رہا ہوں جس کو عربی میں کہتے ہیں ہے ہاتھ منا ذلہ، یعنی امام حسین کا وہ نعرہ کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. جب میں یہ نعرہ لگاؤں گا تو آپ امام حسین کی عقیدت میں کہیں گے لبیک یا حسین. میں کہوں گا ہے ہاتھ ملنا ذلہ، یعنی آج کربلا گواہی دے رہی ہے کہ ہم ذلت سے مرنا پسند کریں گے، ذلت برداشت نہیں کریں گے. اور امام کو پکاریے اور کہیے لبیک یا حسین. ہے ہاتھ ملنا ذلہ، ہے ہاتھ ملنا ذلہ، ہے ہاتھ ملنا ذلہ، ہے ہاتھ ملنا ذلہ، ہے ہاتھ ملنا ذلہ. حسین